بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے واپس ہٹا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. موت تک ایمان پر قائم رہنا، اللہ نے جو اسلام کی نعمت دی ہے، دین اور مذہب کی نعمت دی ہے، صحیح دین عطا فرمایا، اس دین سے ہم موت تک چمٹے رہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج ایسا طبقہ بھی دیکھنے میں نظر آتا ہے جو نام کا تو مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، مگر دل و جان سے غیروں کو پسند کرتا ہے. منہ سے بھی اب تو لوگ کہہ دیتے ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور غیر اچھے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور وہ کافر جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. حالانکہ حقیقت میں مسلمان بہت برا ہو کر بھی کافر سے بہرحال بہت اچھا ہے. اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو، ایک باپ ہے، اس کی ایک نافرمان اولاد ہے اور ایک فرما بردار اولاد ہے. جو نافرمان اولاد ہے وہ اپنے باپ کو باپ تو مانتی ہے اور یہ اقرار بھی کرتی ہے کہ ہم اپنے والد کا کہنا نہ مان کے گنہگار ہو رہے ہیں. اور ایک فرما بردار اولاد ہے جو سارے کام کرتی ہے اپنے والد کی خدمت میں، سب کچھ، لیکن اپنے والد کو والد نہیں مانتی ہے. وہ کہتی ہے یہ میرے باپ نہیں ہے، بلکہ یا یہ کہتی ہے کہ مجھے ان میں شبہ ہے کہ میری باپ ہیں بھی یا نہیں ہے. تو باپ اپنی نافرمان اولاد سے تو محبت کرے گا، جو فرما بردار ہے نا، جو باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو باپ کبھی بھی جائیداد میں حصہ نہیں دے گا، کبھی بھی اس کو وہ حقوق نہیں دے گا جو باپ اولاد کو دیا کرتا ہے. یہی بالکل مثال ہے اللہ کو ماننے والوں کی اور اللہ کو نہ ماننے والوں کی. اللہ کو ماننے والا کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ زیادہ محبوب ہے ان لوگوں سے جو اللہ کو نہیں مانتے. اور اللہ کو ماننے کا مطلب جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ کو بھی مانا جائے، اس کے پیغمبروں کو بھی مانا جائے، جو اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے ان کو بھی. کیونکہ اگر آپ پیغمبروں کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ اللہ کی کسی تعلیم کو مانتے ہی نہیں، اللہ کی ہدایات کو، کیونکہ اللہ نے تو ہدایات جو دی ہیں پیغمبروں کے ذریعے دی ہیں. تو اس لیے ایمان کی بہت بڑی اللہ کے نظر میں، اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے، اس کی معمولی چیز نہیں ہے. اور ایمان انسان کا چلا جاتا ہے کہ جب انسان اپنے مذہب سے محبت نہ کرے اور غیروں سے محبت کرنا شروع کر دے. اس لیے کہ اس کو اپنی چیز کی خود ہی قدر نہیں ہے تو پھر اللہ کو بھی اس کی قدر نہیں ہے. آپ کو کسی نے بہت بہترین ہدیہ دیا، بہت مہنگا ہدیہ ہیرا دیا اس نے، آپ اس ہیرے کو چھوڑ کر کوئلے سے محبت کر رہے ہو، کوئلے کی تعریفیں کر رہے ہو، تو جس نے آپ کو وہ ہیرا اور گولڈ یا سونا آپ کو ہدیے میں دیا وہ آپ سے واپس لے لے گا، کہے گا تجھے قدر ہی نہیں ہے اس نعمت کی، تو اسی کو کوئلے پہ جا کے ہے نا کوئلے کا کاروبار کر تو. تو ایمان سے بڑی نعمت اللہ کی نظر میں کوئی بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو مانتے ہیں کہ اس نے ہمیں بنایا ہے مٹی سے، ہم خود سے نہیں بنے، اور یہ ساری نعمتیں وہ ہمیں دے رہا ہے. گناہ کرنا بھی بری بات ہے، لیکن کم از کم مسلمان گناہ کر کے لرزتا ضرور ہے، اسے احساس ندامت ہوتا ہے. جو شراب پیتا ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، جو زنا کرتا ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. تو یہ احساس بہت بڑی نعمت ہے. اگر ایک آدمی زنا نہیں کرتا مگر وہ زانیوں سے محبت کرتا ہے، یہ زیادہ بڑا مجرم ہے. زانی سے محبت کا مطلب اس کے زنا سے، کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کسی نے زنا کر بھی لیا تو کیا ہوتا ہے. تو یہ آدمی اللہ کی نظر میں زیادہ برا ہے حالانکہ یہ زنا نہیں کر رہا. اور ایک وہ ہے جو بدکاری کرتا ہے مگر وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، تو یہ بھی گناہگار ہے، اس کو بھی سزا ملے گی مگر اس سے کم ملے گی. تو یاد رکھیے ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دین سے، اپنے مذہب سے محبت کی جائے، اس پہ فخر کیا جائے،
اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس پہ احساس ندامت نہ ہو کہ میں مسلمان کیوں پیدا ہو گیا، میں گوروں کے ہاں پیدا ہوتا، میں جاپان میں پیدا ہوتا کتنی ترقی کرتا، میں فرانس میں پیدا ہوتا کتنی ترقی کرتا۔ کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ملکوں میں رہ کر احساس کمتری کا شکار ہیں کہ ہم یہاں پاکستان میں کیوں پیدا ہو گئے، پاکستان میں کیوں پیدا ہو گئے۔ تو یاد رکھیے یہاں روٹی نہیں ہے اور کھانا نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، لیکن یہاں ایمان کی نعمت زیادہ ہے۔ تو یہ گیس بجلی ویسے بھی موت کے وقت چھن جائے گی۔ قبرستان میں انگریز بھی جاتے ہیں، جاپان والے بھی جاتے ہیں، فرانس والے بھی جاتے ہیں، قبر میں جا کے سب گیس بجلی روٹی پانی ختم۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ دوبارہ زندگی دے گا تو پھر اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے مجھے مانا کہ نہیں مانا۔ تو اگر ہمیں ایمان کی یہ نعمت مل گئی ہے تو اس پہ اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نعمت گیس بجلی کی اپنی ویلیو ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا۔ کچھ دن پہلے یہاں پانی کے لیے لوگ دھرنا دے رہے تھے، اب ایسا نہ ہو کہ وہ دھرنا ہی چھوڑ دیں، اس دھرنے کی وجہ سے تھوڑا بہت نلکوں میں پانی آ جاتا ہے، وہ اپنی جگہ چلتا رہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ فخر کا مطلب تکبر نہیں، بلکہ اس پہ یعنی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہنا چاہیے اللہ تو نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ اس کے لیے قرآن میں اللہ نے ایک دعا بتائی ہے، فرمایا جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو چونکہ ایمان کی نعمت کی قدر ہوتی ہے بہت زیادہ، اور بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں، قدر کا مطلب کیا ہے، آپ کو اپنے مومن ہونے سے محبت ہو کہ اللہ نے مجھے مومن بنایا۔ کبھی یہ نیت نہ کرو، کبھی اس پہ رش نہ کرو کہ کاش میں فلاں قوم سے ہوتا یا فلاں ہوتا اور ترقی یافتہ ہوتا۔ وہ ترقی یافتہ ہونا ایک الگ چیز ہے، سب سے پہلے کیا ہے، ایمان، سب سے بڑھ کر ایمان ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا۔ تو اس لیے مسلمان قوم سے محبت کیا کریں، اس میں ہزاروں برائیاں بھی ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں ہزاروں برائیوں کے باوجود محبوب کون ہے، مسلمان اللہ کو محبوب ہے، اور کافر ہزاروں خوبیوں کے باوجود بھی اللہ کی نظر میں مبغوض ہے، اللہ کو اس پہ غضب آتا ہے اگر بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا۔ ہاں وہ کافر جس تک کوئی اس بیچارے کو کبھی کوئی دعوت پہنچی نہ ہو پوری زندگی میں، اس کو کسی نے زندگی میں بتایا ہی نہیں رسول کیا ہوتا ہے، اس کا معاملہ پھر اللہ کے حوالے ہے کہ اللہ اس سے کیا معاملہ کرے گا، وہ اللہ دلوں کے حالات بہتر جانتا ہے۔ تو جو ہے کیا بات کر رہے تھے، ایک چھوٹی سی بات، ہاں قرآن میں اللہ نے دعا سکھائی ہے، وہ کیا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ جب تو نے ایک مرتبہ ہمیں ہدایت دے دی، چاہے کسی غیر مسلم نے اسلام قبول کیا ہو اس کو بھی اللہ نے ہدایت دی، یا کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا ہو، ہمیں جو ہدایت ملی ہے کیسے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان والدین عطا کر دیے، ان کی برکت سے ہمیں ایمان مل گیا۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا کہ اہل ایمان یہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ایک مرتبہ سیدھے راستے پہ چلا دیا، ایمان کی نعمت دے دی، لا تزغ قلوبنا، پھر کبھی موت تک ہمارے دل کو یہاں سے پھیرنا نہیں، دل کو نہ ہٹانا۔ پتہ چلا ایمان کا تعلق کس سے ہے، دل سے، عمل سے نہیں ہے، عمل بات کی چیز ہے، ایمان پر مرتب ہونے والی چیز ہے، اصل ایمان ہے دل، دل نہ کہیں ٹیڑھا میڑا ہو جائے۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور اپنی طرف سے ہمیں مزید رحمتیں عطا فرما کیونکہ تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ تو ایک دن تمام لوگوں کو اپنے سامنے لا کے کھڑا کرے گا، ایسے دن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں سب کو ختم کر کے دوبارہ زندگی دوں گا، حساب و کتاب لوں گا، پھر اصل کامیابی ہے، ایک کامیابی ہے جنت اور ایک ناکامی ہے جہنم، وہ ہے اصل کامیابی۔ تو اللہ اہل ایمان کی زبان سے یہ الفاظ نکلواتے ہیں کہ تم یوں دعا مانگا کرو، یوں اقرار کیا کرو کہ اللہ ہمیں یقین ہے کہ تو ایک دن مردوں کو زندہ کرے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور ان سے حساب و کتاب لے گا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو زبان سے جس چیز کا تکرار کیا جاتا ہے بار بار، وہ بات انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.